السلام علیکم۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا، دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ اللہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ رب اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہ ملتا ہو، اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا بہترین وقت پہ کرتا ہے۔ سجدے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر تو دیکھو، جتنی الجھنیں ہیں سب سلجھ جائیں گی۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ تمہاری سب مشکلات حل ہو جائیں گی، مایوس نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، اللہ کی محبت سے دنیا جنت دونوں مل جاتی ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ سمندر، دریا، ندی نالوں کا پانی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتا، مگر کوئی جو بجھا سکتا ہے وہ آپ کے آنسو جو اللہ کے خوف سے بہنے لگے۔ تمہاری چاہتیں بس بہانہ بنتی ہے تمہیں اللہ کی چاہت تک لے جانے کا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اللہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دعائیں یوں ہی تو زمان پر نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے، اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا ماضی کا، ادھوری کہانی یا نامکمل کام۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے صبر سے معجزے وجود آئیں گے۔ توکل تو یہی ہے، قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں تب بھی دعا جاری رہے۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری سب مشکلات حل ہو جائیں گی، مایوس نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تمہارے صبر کی سب سیڑھیاں تمہیں سجدہ شکر تک بچا لائیں گی انشاءاللہ۔